आऊँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना गुजर गया, हज़रत उमर फारूक का ज़माना आ जाता है। अब अहद फारूकी में हुजूर का ख़ानदान किस हालत में है और हज़रत अली शेर खुदा का मकाम और मर्तबा क्या है, ये आपको जानना और समझना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप उन तमाम लोगों के हथकंडों से महफूज रह सकें कि जो इन मुक़्तदर और मुक़द्दस हस्तियों के मुताल्लिक हमारे दिलों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करते रहते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या, शहंशाह ईरान हज़रत उमर फारूक के खौफ से दर बदर भाग रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आप जानते हैं कि हज़रत उमर फारूक के दौर में पूरा ईरान फतह हो गया था। तो जब शहंशाह ईरान के तमाम इलाके मुसलमानों ने फतह कर लिए, अब उसके पास एक आखिरी मौका था कि वो पूरे ईरान के लोगों को किसी एक परचम के नीचे जमा करता और यकबारगी बहुत बड़ा हमला करके मुसलमानों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेता। तो उसका एक बहुत बड़ा सिपा सालार था फेरोजान। उसने पूरे ईरान में पैगाम भेज दिया कि निहावंद के मकाम पर फरोजान के झंडे के नीचे मेरी तमाम फौजें जमा हो जाएं, मैं मुसलमानों के खिलाफ एक आखिरी जंग लड़ना चाहता हूँ। किस्सा को होता उसने 1.5 लाख का एक लश्कर जरार जमा कर लिया, जिसमें जंगी हाथी भी शामिल हैं और उस दौर के तमाम तर जदीद तरीन हथियार भी मौजूद थे। इतनी बड़ी तैयारियों की खबर जब मदीना शरीफ में पहुंचती है, हज़रत उमर फारूक का ज़माना है, तो आप मजलिस मुशावरत मुनक़िद करते हैं, जिसमें हज़रत अली भी शरीक होते हैं। आप उनके सामने ये सारी सूरत हाल रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। अब यहां आपने गौर करना है कि अगर हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली के माबैन कोई गलतफहमी होती, इनके माबैन किसी किस्म की दुश्मनी होती, तो इस मौके पे हज़रत अली का किरदार कुछ और होना था। लेकिन जो आपने किरदार अदा किया, उससे हम सुनियों के दिलों में तो हज़रत अली की मोहब्बत और बढ़ जाती है और दिल से आवाज़ बुलंद होती है कि वाकई आप शेर खुदा थे। खुदा की तरफ से, अल्लाह के महबूब की तरफ से आपको जो असदुल्लाह का लक़ब दिया गया था, आप हकीकत में उसी के मिस्ताक थे और उसी के आप मुस्तहिक थे। तो जब तमाम लोगों से राय पूछी गई, तो आम लोगों ने ये राय दी कि जनाब आपको खुद क़यादत करनी चाहिए, आपको इस्लाम के लश्कर को फ्रंट से लीड करते हुए शहंशाह ईरान के इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में खुद मैदान में निकलना चाहिए, ताकि उनके ऊपर आपकी हैबत तारी हो जाए। आपको ये बात बड़ी पसंद आई। हज़रत उमर फारूक एक लिहाज से इस बात को कबूल करने पे तैयार हो गए कि ये बिल्कुल दुरुस्त मशवरा है, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन हज़रत अली इस पूरे प्रोसेस में खामोश रहते हैं। तो हज़रत उमर फारूक उस वक़्त तक तो फैसला कर नहीं सकते थे जब तक उनको हज़रत अली की तरफ से तस्दीक ना हो जाती। आपने आखिर पे पूछा कि ऐ प्यारे अली, आप नहीं बोले, आपने अपनी राय नहीं दी इस मामले में, अहम तरीन मामले में, ये सल्तनत इस्लामिया का नाजुक तरीन मोड़ है, आप क्या राय देते हैं? तो आपने थोड़ी देर सोचा और आपने उसके बाद एक खुतबा इरशाद फरमाया। मैं उसका मफहूम अर्ज कर देता हूँ, अब आपने अंदाजा करना है। आपने फरमाया है अमीरुल मोमिनीन और ऐ मुसलमानों, मेरी एक बात को याद रखना, मुसलमानों की कामयाबी या नाकामी का मेयार कभी भी कसरत तो किल्लत नहीं रहा। मुसलमान थोड़े हों या मुसलमान ज्यादा हों, ये बात मुसलमानों की कामयाबी या नाकामी पे असर अंदाज नहीं होती। याद रखो, ये दीन अल्लाह का दीन है, जिस दीन का झंडा है उमर तुमने हाथ में थाम रखा है। ये लश्कर, ये खुदा का लश्कर है, ऐ उमर जिसके आप सिपा सालार हैं। इस लश्कर की मदद मेरा खुदा आज तक खुद फरमाता है और आइंदा भी इसकी मदद खुद फरमाएगा। ऐ प्यारे उमर, मैं ये आपको हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ से निकलकर लश्कर इस्लाम की क़यादत करते हुए उनके मुकाबले में जाएं। मैं आपको ये राय दूंगा कि आप मदीना में रहकर आप पूरे अरबी लश्कर की क़यादत करें। और इसकी दलील ये पेश की कि जिस तरह चक्की के अंदर एक कुतुब लगा होता है, फरमाया आप कुतुब बन जाएं और कुतुब की हैसियत में रहकर पूरे अरबी लश्कर को चक्की की सूरत में हैंडल करें।
کہ وہ کتب ہل جائے، وہ مین چیز جس کی بنیاد پر وہ ساری چکی چل رہی ہوتی ہے، وہ کتب ٹوٹ جائے تو پھر وہ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اے پیارے عمر، میری نگاہ میں آپ اسلام کے کتب ہیں، آپ پورے لشکر اسلام کے کتب ہیں، آپ مرکز ہیں، آپ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا وجود قائم رہا تو یہ سارا نظام قائم رہے گا، خدا نہ خواستہ آپ کے وجود کو ٹھیس پہنچی تو یہ پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ اگر مخاصمت ہوتی، اگر دشمنی ہوتی تو حضرت علی اس دین کو جس دین کا جھنڈا حضرت عمر فاروق نے تھام رکھا تھا اس کو خدا کا دین قرار دیتے؟ اگر آپ کو غلط فہمی ہوتی، آپ کی نظر میں حضرت عمر فاروق ظالم شخص ہوتے معاذ اللہ، تو جس لشکر کی کمانڈ عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی حضرت علی اس کو خدا کا لشکر قرار دیتے؟ اگر کسی قسم کی غلط فہمی ہوتی تو حضرت علی حضرت عمر کو کتب کی حیثیت میں مخاطب کرتے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شیر خدا تھا، وہ حق کا علمبردار تھا، اس کے وجود سے، اس کے وجود کی خوشبو سے حق کی شعائیں نکلتی تھیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کا وجود موجود ہوتا، ان کی ذات موجود ہوتی اور ان کی موجودگی میں کوئی ناحق شخص اسلام کی مسند کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو حق جانتے ہوئے یہ تمام تر اعزازات دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ حضرت عمر فاروق، آپ حضرت علی کے مشورے کے مطابق مدینہ کے اندر ہی موجود رہے اور لشکر اسلام کو بھیجا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورے کا پورا شہنشاہ ایران کا لشکر، جب اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا سپہ سالار تو آئے ہی نہیں ہمارے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نائب جو قیادت ہے وہی اتنی طاقتور اور اتنی تگڑی ہے کہ ہمارے اتنے عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے، تو جب وہ خود میدان میں آ گیا تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو اسی فیصلے کی وجہ سے آدھی جنگ تو حضرت عمر فاروق نے جیت لی، اور اس میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں نہیں معاشرے میں پیش کی جاتی؟ یہ چیزیں کیوں نہیں لوگوں کو بتلائی جاتی؟ اور پھر ایک اور بہت بڑی حقیقت جو چھپائی جاتی ہے، میں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، کہ حضرت امام باقر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب شہنشاہ ایران وہ شکست کھا گیا، اس کی بیٹی جس کا نام جہاں شاہ تھا وہ حضرت عمر فاروق کے دربار میں پیش کی گئی۔ تو اب ایک شہنشاہ کی بیٹی ایک بہت بڑے حکمران کے دربار میں پیش ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا، اصول تو یہ تھا کہ حضرت عمر خود اس کے ساتھ نکاح فرماتے یا اپنی اولاد میں سے، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، کسی ایک کا نکاح اس جہاں شاہ کے ساتھ کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مجلس مشاورت منعقد کی اور پوچھا کہ اس شہنشاہ ایران کی بیٹی کے متعلق تمہاری مسلمانوں کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے وہاں پر مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ اسی سے پوچھ لیں، سب سے زیادہ جو انصاف کے قریب ترین بات ہے اور انسانیت کے قریب ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ شہنشاہ ایران کی بیٹی سے پوچھیں کہ وہ ان مسلمان مردوں میں سے کس کا انتخاب کرتی ہے، وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ حضرت عمر خلیفہ ہیں، آپ حکمران ہیں، دنیا کے اصولوں کے مطابق یہ بات قبول کرنا بڑا مشکل ہے، آپ رد کر دیتے، آپ کو کوئی کسی قسم کی برائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن آپ نے حضرت علی کی اس رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا جہاں شاہ سے، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اب حضرت عمر کا دور ہے، آپ کے اپنے بیٹے بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے صدقے دل سے اس کی اس رائے کا احترام کیا اور حضرت امام حسین کے ساتھ جہاں شاہ کا نکاح کیا۔ پھر وہ مسلمان ہوئی اور آپ نے اس کا نام شہر بانو رکھا، اور آپ نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ اے حسین، اس کے بطن سے تمہارا ایک بیٹا ہوگا جو پورے جہان میں سب سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت شہر بانو کے بطن سے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب یہاں یہ واقعہ لکھنے کے بعد سیدی ضیاء الامت کا قلم، وہ حق کا ترجمان،
آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ فاروقی دور کی اتنی بڑی عظمت یہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اس جہاں شاہ کا مسلمان ہونا، شہربانوں کے نام سے خاندان نبوت کا حصہ بننا، اور پھر سادات حسینی کی والدہ ماجدہ کا فخر حاصل کرنا، یہ کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو تمام تر حسینی سادات پر اور پوری امت پر حضرت فاروق اعظم کے جو ان گنت احسانات ہیں اور آپ کی بے پناہ برکات ہیں، انہی احسانوں میں سے ایک احسان اور انہی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ قیامت تک کے تمام سادات حسینی وہ جس ماں سے منسوب ہیں، اس حضرت شہربانوں کا نکاح کروانے والی ہستی حضرت امام حسین کے ساتھ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ یہ چیز کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ تو اختتامی یہ کلمات ہیں کہ اگر ان کا خاندان اہل بیت کا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مخاصمت والا تعلق یا رشتہ ہوتا، کسی قسم کی غلط فہمی ہوتی، تو آج ایک جاہل سے جاہل انسان بھی جب اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے نا، تو وہ اس ہستی کے نام پہ نام رکھتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اپنے دشمن کے نام پہ کبھی بھی کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی، کوئی بے عزت سے بے عزت انسان بھی، کوئی ذلیل اور رسوا ترین انسان بھی ایسے شخص کے نام پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا جس کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہو، جس کے ساتھ وہ حسد اور بغض رکھتا ہو۔ تو حضرت یہ تاریخ میں موجود ہے، یہ اہل تشیع کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر، حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام عمر، حضرت امام موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے کا نام عمر، حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام عمر۔ عمر نام تو خاندان اہل بیت کو اتنا پیارا ہے کہ نسل در نسل وہ عمر نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تم آج کل ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے چند ٹکوں کی خاطر ان مقدس ہستیوں کے متعلق عام نوجوان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا کی ذات تم کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان مقتدر ہستیوں کے قد کاٹ کے مطابق سوچ اور فہم نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق نصیب